الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. عقر اور قعوہ والی روایت کے بعد اس بات پر کہ اگر نشہ پیدا ہوتا ہے تو حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے. غلیان عصیر زبیبی، اس میں اگر نشہ پیدا ہو جائے تو پھر تو جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اس پر جو ہے دلالت کرتا ہے چند روایات کے ٹکڑے، چند روایات کے فقرے. یعنی بعض روایات میں یوں آیا شہ تلک الخمرۃ المنتنطۃ، یعنی وہ خمرہ کہ جو خود بخود جس میں ابال آ گیا ہو، یا وہ چیز کہ جس کے اندر عقر یا قہوہ ملایا گیا ہو تو اس کے نتیجے میں ابال آ گیا خود بخود آگ کے نیچے رکھے بغیر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو حرام قرار دیا ہے کیونکہ گمان غالب یہی ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو جایا کرتا ہے. لیکن عقر اور قہوے والی روایت، قہوہ قاف عین واو والا قہوہ ہے، قہوہ نہیں ہے. قہوہ جو کل عرض کیا تھا کہ پانی میں بھگونے کے نتیجے میں، پانی چھڑکنے کے نتیجے وہ خرما وہ کشمش پھول جایا کرتی ہے پھر پھٹ جایا کرتی ہے، وہ والی ہے. اور عقر جس میں گولی ڈالی جاتی ہے، جس میں خود بخود ابال آیا کرتا تھا. کہتے اس کے بارے میں راوی سوال کرتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے سوال کے بعد کہ اس نے سوال یہ کیا کہ انا ننبذہ ثم نطرح فیہ العقر وما سوا ذلک، کہ ہم نبیذ بنانے والے ہیں اور ہم اس نبیذ میں عقر یعنی وہ گولی جو بصرے سے لائی جاتی تھی وہ ڈالتے ہیں، وما سوا ذلک، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ بھی. تو امام علیہ السلام نے کہا شہ تلک الخمرہ المنتنطۃ، کہ اس خمرہ کو آپ چھوڑ دیں جو خود بخود ابال آنے کے نتیجے میں ابل پڑا ہے. اس سے حرمت نبیذ کی ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے محل بحث کے حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے. ہمارا محل بحث یہ تھا کہ کشمش کے اندر پانی ڈال کے ابال کے اس کا رس بنایا جائے اور اس میں ابال آ جائے تو حرام ہو جائے گا کہ نہیں ہے، یہ بحث تھی. کہتے یہ الگ بحث ہے اور عقر و قہوہ کی بحث الگ بحث ہے. نہیں، عقر و قہوہ وہ نشہ لے کر آتا ہے، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نہیں. لیکن ہم تو ایک سادہ کشمش کی بات کریں کہ سادہ کشمش میں پانی ڈال کے ابال آیا، اس کے نتیجے کے ابال آ جائے تو نجس ہو گیا نہیں، اس کا رس یا نہیں، یہ بات چل رہی ہے. تو یہ عقر اور قہوہ والی روایت سے
اصل ہمارے مطلب کے اوپر کی جو ہے کشمش کے پانی میں ابال آ جائے تو اس کے نتیجے میں حرام ہو جائے گا، اس کو ثابت نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ کشمش کے اس رس میں خود نشہ پیدا ہو جائے تو نشہ تو حرام کر دے گا، لیکن نشہ جب تک نہیں پیدا ہوا ہے تب تک اس کو پینے کی اجازت ہے، بلکہ شک بھی ہو جائے کہ نشہ ہو رہا ہے کہ نہیں، تب تک شک کی بنیاد پر استصحاب بقائے طہارت و حلیت باقی رہے گا۔ ہاں البتہ یہ لوگ جو کشمش کے رس کو ابال کے نتیجے حرام قرار دیتے ہیں، شاید اس حسن عبداللہ ابن سنان سے شاید ثابت کر سکیں۔ حسن عبداللہ ابن سنان میں یوں کہا گیا، کلو عصیرن اصابتہ النار، ہر جوس جس کو آگ نے ابال دیا ہے وہ حرام، بس ابال کے نتیجے وہ حرام ہے، حتی یذہب ثلثہ ویبقى ثلثہ، یہاں تک کہ 2 ثلث جل جائیں اور 1 ثلث باقی رہ جائے۔ اس بات کی طرف نگاہ کرتے کہ اسیر کا لفظ مطلق ہے، عمومی جات رکھتا ہے، کل اسیرین اس کے اندر کشمش کا رس بھی آ جاتا ہے، یعنی بس اس بنیاد پر کشمش کا جب رس آ گیا اور آگ اس سے لگا دی گئی تو لا محالہ اس پر حرمت کا حکم لگائیں گے، لیکن اس استدلال پر چند مناقشات ہیں، اشکال ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ ظہور کو دیکھا جاتا ہے، ظہور کا معیار بھی فہم عرفی ہے، ظاہر جو اذہان عرف کی طرف معنی لپک کر کے آتا ہے جس کو تبادر کہتے ہیں، ظاہر منسبق الی الاذہان یہ ہے، لفظ اسیر سے عرف و لغت میں کہ وہ پانی والی چیزیں کہ جس کو نچوڑا جائے تو اس کا جوس نکلا کرتا ہے، جیسے انگور، جیسے موسمبی، جیسے گاجر، جیسے تربوز، اس کا پانی نکلتا ہے اچھا خاصا۔ جوس اس معنی میں تو عرف کے نزدیک اور لغت کے نزدیک سمجھا جاتا ہے، عرف و لغت سے ظاہر یہی ہوتا ہے جو پانی والے فروٹ ہیں اس سے جو نچوڑ کر کے نکالا ہے اس کو عصیر اور اس کو جوس کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کشمش میں پانی ڈال کے ابالا گیا ہے، کیا اس کو عرف جوس مانے گی یا نہیں؟ مشکل ہے نہیں، یہ ظاہراً تو جوس اور عصیر کا لفظ کشمش کے اس رس میں جسے پانی ملا کر ابالا جاتا ہے اس کو شامل نہیں ہے۔ عصیر جی ذائقہ ہوتا تھا لیکن عرف میں اس کو عصیر اور جوس نہیں کہا جاتا، کہ کشمش کا جوس نہیں ہے، یہ نہیں، جوس تو انہی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جس میں خود اس پھل سے ڈائریکٹ پانی نکلے، یعنی کوئی پانی ملائے بغیر، تو وہ جوس کہلاتا ہے۔ اس لیے کل اسیرن کا لفظ جو ہے وہ ظاہر کشمش میں پانی ڈال کر کے ابالا جائے اس کو شامل نہیں ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے۔ بس یہ پانی جو آپ کشمش میں ملاحظہ کرتے ہیں وہ کسی طرح عرف اور لغت میں اس کو جوس نہیں کہا جاتا ہے، اس کو عصیر نہیں کہا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔
بلکہ صاحب حدائق نے تو اور آگے بڑھ کے بات کہی ہے اور کہا کہ عصیر صرف انگور کے رس کو شامل ہے، باقی کسی رس کو شامل نہیں ہے۔ عرف کے فہم کے اعتبار سے ظہور صاحب حدائق کے نزدیک عصیر کے لفظ سے خالی انگور کا رس ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ وہ تو جو ہے وہ موسمبی کے رس کو بھی نہیں مانتے، وہ گاجر کے رس کو بھی نہیں مانتے، وہ سیب کے رس کو بھی نہیں مانتے، وہ تربوز کے رس کو بھی نہیں مانتے، وہ سب نہیں مانتے کوئی چیز۔ ہاں، اگر نہیں کا جوس کوئی بھی نہیں مانتے، جس کا بھی رس نکلتا ہے خالی کہتا ہے انگور کے رس کو عصیر کہتے ہیں۔ یہ صاحب حدائق کا اپنا نظریہ ہے، اس لیے عصیر کا لفظ وہ کہتے ہیں کہ سب جوس کو شامل نہیں، صرف انگور کے جوس کو شامل ہے۔ اور شاید ان کا ذہن اس لیے جا رہا ہے کہ انگور کی شراب بنائی جاتی ہے اصل میں عام طور پر، تو اس لیے اس طرف شاید ذہن جا رہا ہے ان کا۔ اور چونکہ عصیر کا لفظ روایات میں جو مسئلہ شراب میں وارد ہوا ہے مختص ہے ماء عنب کے ساتھ، یعنی انگور کے رس کے ساتھ ہے، کیونکہ مسئلہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ عصیر سے مراد انگور کا رس ہے۔ کچھ ہمارا ذہن بھی اس طرف جاتا ہے کہ عصیر سے مراد جو ہے، ہم بھی تھوڑا سا ذہن اپنا اسی طرف لے جاتے ہیں کہ جو انگور کا رس ہو، کیونکہ اس سے شراب بنتی ہے۔ لیکن آغا صاحب حدائق انگور کے رس میں مختص کرنے کے باوجود لغت کے اعتبار سے جوس اور عصیر نام ہے ہر اس مائع کا جو کسی بھی پھل سے نچوڑ کے نکالا جائے، چاہے وہ انگور ہو چاہے غیر انگور ہو، یعنی وہ پھل رسدار ہونا چاہیے جس سے پانی نکلنے کی صلاحیت ہو۔ اور صاحب حدائق کو چھوڑ کر عمومی طور پر بھی لے لیں تو لغت کے اعتبار سے بھی کشمش وہ نہیں ہے کہ جو پانی والی کوئی چیز ہو جس کو نچوڑنے سے جوس نکلتا ہو، بس اس کشمش کے رس پر عصیر کا عنوان ہرگز صادق نہیں آتا ہے۔ صرف اس کشمش میں پانی اونڈیل کر وہ مائع دار بنانا، یہ عصیر کے لفظ کے اطلاق کو صحیح بنانے کی کوشش کی بھی جائے تو عرف اور لغت دونوں اس کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کشمش میں پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے تو اس کا ایک دوسرا نام دیتے ہیں جس کا نام ہے نبیذ۔ اس کو عصیر کا نام نہیں دیتے، اس کو نبیذ کا نام دیتے ہیں، اس کو ابال کے بنایا جاتا ہے۔ نبیذ اس کشمش کے رس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس کی چند وجہیں بیان کی ہے۔ نبیذ کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے ابالا گیا ہو، تو اس اعتبار سے چونکہ پانی ملاتے ہیں اور پھر اس کو ابالتے ہیں تو پھر یہ نبیذ بن جایا کرتا ہے۔ مخلوط کرنے کے اعتبار سے نبذہ بمعنی مخلوط کرنا۔ دوسرا یہ کہ نبیذ کا ایک اور معنی بھی ہے کہ چونکہ اس کو کوٹ کے اور اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے یا دودھ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا مزہ پانی اور دودھ میں آ جایا کرتا
کوٹنے کی اسے بھی کوٹنا بھی نبذہ کہلاتا ہے۔ تیسرا اس اعتبار سے کہ کشمش کو صاف کر کے اس کا چھلکا وہاں پانی میں سے نکال لیا جائے اور خالی کشمش کا جو اندر کا رس ہے گاڑھا گاڑھا وہ باقی رکھا جائے، اس اعتبار سے بھی نباذہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ عنوان عصیر کسی طرح بھی کشمش پر صادق نہیں آتا ہے، ابداً و ہرگز عصیر کا عنوان کشمش کے پانی پر کسی طرح بھی صادق نہیں آتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کل عصیرن کہا تھا، تو عصیرن پر کشمش کے رس کے اوپر تو صادق ہی نہیں آتا اصلا، اس لیے وہ ہماری بحث میں شامل ہی نہیں، اس روایت سے کیسے استدلال کریں گے؟ پہلا اشکال تو یہ۔ اشکال دوم یہ ہے کہ کل عصیر میں کشمش کا رس بھی شامل کر لے تو اس کے نتیجے تخصیص اکثر لازم ہے جو مستحجن ہے۔ تخصیص اکثر کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ آپ کو کل عصیر غلا حرما کا کہ ہر عصیر جس میں جوش آ جائے وہ حرام ہو جایا کرتا ہے، تو اس میں سے آپ کو نکالنا پڑے گا اکثر چیزوں کو، کیونکہ موسمبی کا رس آپ ابالیں تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیموں کا رس آپ ابالیں تو حرام نہیں ہے، نارنگی کا رس آپ ابالیں تو حرام نہیں ہے، انار کا رس آپ نکالیں تو حرام نہیں ہے، تربوز کا رس آپ ابالیں تو حرام نہیں ہے، سیب کا رس آپ ابالیں تو حرام نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ شام تک گنتے رہے، اتنے فروٹ جو آپ کو ملیں گے جو گرم کرنے سے ابالنے سے حرام نہیں ہوا کرتے ہیں، صرف ایک دو چیزیں انگور ہے یا اس میں جو ہے کشمش میں شک، باقی تو سب ایسی ہے نا، تو کتنے ساری چیزیں نکل جائیں گی، تخصیص اکثر لازم آئے گا انہیں۔ یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام علماء کو جو ہے وہ ایک ایک شہریہ اضافہ ہی دیں، پھر اس کے بعد ایک ایک کو نکالنا شروع کر دیں گا، تو باقی آخر میں ایک ہی رہ جائے گا، تو یہ کبھی ہے کہ پہلے جو ہے سب لوگ خوش ہو جائیں، بعد میں پھر کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ سب کو استثناء کرنا پڑے گا۔ تو تخصیص اکثر لازم آ جائے گی، سوائے انگور و زبیب کی باقی کوئی چیز رہے گی نہیں نا، تو یہ استحجان قبیح ہے۔ بس اس لیے حسن عبداللہ ابن سنان کو کسی اور معنی پر حمل کرنا پڑے گا جس میں تخصیص اکثر والا محظور لازم نہ آئے۔ اور چونکہ عصیر سے مراد روایت میں کہ یہ نہیں پتا کہ کون سا فرد عصیر سے لیا گیا ہے یا کوئی خصوصی عصیر لیا گیا ہے جو عنب اور غیر عنب سب کو شامل ہے، یا عنب و زبیب اور ان کے علاوہ کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے، تو جمیع افراد عصیر کو لینا ممکن نہیں ہے، اور اس کو عموم کو لے کر کے حکم کو شامل کرنا ممکن نہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو اکثر ہے وہ تو حرام ہے ہی نہیں۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ عصیر زبیبی مطلقاً چاہے خود بخود ابالا ہے چاہے وہ آگ کے ذریعے سے ابالا ہے، جب تک کہ اس میں نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک وہ حرام بھی نہیں ہے، نجس بھی نہیں ہے۔ البتہ کوئی احتیاط کرنا چاہے اور اس کو نہ پیے کشمش کے رس کو،
تو التماس دعا ہے، نہیں اچھا ہے بہرحال، تو سوز جانے سے پہلے اس کو نہ پیے تو اچھا، اجتناب کرنا، احتیاط جو ہے اچھا حسن ہے، کیونکہ الاحتیاط طریق النجات، احتیاط ہمیشہ حسن رکھتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہرحال بہتر ہوا کرتا ہے، لیکن احتیاط نہ بھی کرے تو حرام نہیں۔ اما خرمے کا رس، اب جو ہے کشمش کا عنوان ختم ہو گیا، خرمے کا رس، خرما جو ہے اس کے اندر پانی ملا کے اس کا رس بنایا جائے، اس کے اندر دودھ ڈال کے اس کے جوس بنایا جائے مثلا، یہ خرمے کا رس کیسا ہے؟ اس کے طہارت میں کشمش سے بھی زیادہ اظہار ہے کہ وہ حرام بھی نہیں، نجس بھی نہیں، کیونکہ خرمے کی نجاست و حرمت کے سلسلے میں کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے، چاہے ابال آ جائے چاہے ابال نہ آئے، مگر یہ کہ عموم اسیر کے لفظ میں خرمے کو بھی شامل کرے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اسیر کے لفظ میں نہ خرما شامل ہوتا ہے نہ کشمش شامل ہوا کرتی، اور وہ روایتیں جو نبیذ کی حرمت پر دلالت کرتی، نبیذ وہی تھا کہ کچھ پانی ملایا جائے، کشمش میں پانی ملائے یا خرما کے اندر پانی ملائے، یہ بھی نبیذ ہو جائے گا، جس کے اندر اگر قہوہ یا عقر ڈالا جائے تو آپ نے جو حکم زبیب میں اور کشمش میں جان لیا، وہ یہ حکم خرما میں کہ اگر کوئی نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر حلال رہے گا، نشہ پیدا ہو تو حرام ہوگا۔ تو جو جواب ہم نے کشمش میں پوری طرح دیا وہی جواب خرمے میں بھی آئے گا، اس لیے ہمارے پاس کوئی روایت و دلیل موجود نہیں جو حرمت اسیر کا لفظ خرمے کو بھی شامل ہو، مگر یہ کہ اس کے اندر نشہ خود بخود پیدا ہو جائے بغیر ابالنے کے تو پھر اس وقت حرام رہے گا، وَإِلَّا کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ملتی ہے کہ جس سے خرمے کا رس حرام ہو جائے۔ یہ ساری گفتگو اس چیز کے درمیان دائر مدار تھی کہ آیا یہ حرام ہے جوش آنے کے بعد؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا جب تک وصف اسکار ان چیزوں میں نہیں آتا، وصف نشہ اس کے اندر نہیں آتا، تب تک حلال رہے گی، اور اس مطلب کے لیے کہ جب تک نشے والی چیز نہ ہو جائے تب تک حلال ہے، اس کو بھی دو روایتیں احسن طریقے سے ثابت کر رہی ہیں۔ پہلی روایت صحیح معاویہ ابن وہب ہے، اس میں معاویہ نے کہا امام صادق علیہ السلام سے کہ ان رجلا من بنی امی وهو من الصلحاء موالک یامرنی ان اسألک عن النبیذ واصفه لك فقال انا اصف لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام۔ ہاں یہ روایت جو ہے وہ بھی لفظ اس کا کل مسکرن حرامن کا بتا رہا ہے کہ جب تک اسکار نہ ہو تب تک حرمت کا لفظ نہیں بتایا جائے، اس میں پوری روایت ملاحظہ فرمائیں۔ معاویہ ابن وہب نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ ان رجلا من بنی امی، میرے چچا زاد بھائی، ان کے بیٹے، ان کے اولاد میں سے ایک آدمی جو آپ کے موالی، آپ کے چاہنے والوں اور صالحین میں سے تھا، یا امورنی، وہ مجھے امر کرتا ہے، ان اسألک، کہ میں آپ سے سوال کروں، عن النبیذ، نبیذ کے بارے میں جس میں کشمش میں پانی ڈالا جائے یا خرما میں پانی ڈالا جائے، واصفہ لک، اور میں اس کو آپ کے لیے بیان کروں کہ وہ کس طرح بنتا ہے، فقال انا اصف لک، میں آپ کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ ساری باتیں چھوڑ دو جب تک
وہ نشہ نہیں کرتی تب تک حرام نہیں ہے. اسکار آ جائے تو پھر حرام ہوگا ورنہ کوئی حرج نہیں. وثانیتہما دوسری روایت صفوان جمال کی روایت ہے قال كنت مبتلا بالنبیذ معجبا میں جو ہے نبیذ پینے میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا یعنی جو ہے عادت پیدا ہو گئی معجباً بہی اور بڑا مزہ آتا تھا تعجب ہوتا تھا اس کے پینے میں یعنی بڑا مزہ آتا تھا. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام میں نے امام علیہ السلام سے کہا اصفوا لک النبیذ میں آپ کو نبیذ کا سسٹم بتاتا ہوں کہ کس طرح بنتا ہے ہمارے وہاں. وقال بل انا اصف لک کہا امام نے کہ تم چھوڑ دو میں تمہیں بتاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا کل مسکر حرام ہر مسکر حرام ہوا کرتا ہے یعنی جب تک کہ نشہ ور چیز نہیں بنتی تب تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وفی بعض الاخبار بعد ما سألوه عن النبیذ اور بعض اخبار میں یہ کہ جب انہوں نے پیغمبر سے پوچھا نبیذ کے بارے میں وَأَطَالُوا فِي وَصْفِهِ اور انہوں نے نبیذ کی توصیف میں کہ کس طرح بنتا ہے اس کو طول دیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا ھذا اے فلاں قد اکثرت علی افیسکرو کہ تم نے بہت باتیں کر لی اور چھوڑو اس کو اتنا بتاؤ افیسکرو کیا وہ نشہ پیدا کرتا ہے یا نہیں اتنا بتاؤ. قال نعم تو اس نے کہا ہاں نشہ کرتا. قال کل مسکر حرام تو پیغمبر نے کہا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے. اس کے علاوہ بہت سارے روایت اس سے نتیجہ نکلا کہ چاہے رس کشمش کا ہو خرمے کا ہو یہ سب پاک و حلال ہے قبل از غلیان بھی بعد از غلیان سوائے اس کے کہ نشہ پیدا ہو جائے پس حرام اس وقت ہوگا جو موجب اسکار ہو جائے. وَإِلَّا کوئی احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط اچھا ہے لیکن احتیاط نہ بھی کرے تو کوئی حرام نہیں ہوگا جب تک کہ نشہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے. صلی اللہ